إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، نماز کے متعلق وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہتے ہیں. دین اسلام کے تمام احکامات میں سے سب سے زیادہ زور نماز جیسے اہم حکم پر اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ نماز مومن مسلمان کی زندگی میں ایک انقلابی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ایک عمل ہے. اور نماز شریعت اسلام قرآن اور حدیث میں سب سے اہم عبادت اور اعظم العبادات ہے. تمام عبادتوں سے سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومن مسلمان کے تمام عبادتوں کو اور تمام اعمال کو گھیری ہوئی ہے. اگر نماز جیسی اہم عبادت بن گئی ہے تو باقی اعمال خود بخود اس کے اندر آ جاتے ہیں. وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اعمال بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو نماز مومن مسلمان کے لیے یہ بہت انتہائی اہمیت کی حامل ہے تمام اعمال میں کہ سب سے پہلے سر فہرست اپنے نماز پر توجہ دینی چاہیے کہ ہماری نماز وہ عبادت کے درجے تک پہنچ جائے. اور اسی طرح نماز کا حکم تمام مذاہب میں ہوا ہے. جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں تمام آسمانی مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. تو زکریا علیہ السلام کو بھی نماز کا حکم، حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبریاں دو. حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی نماز کا حکم ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے طعنہ دیا تھا یا شعیب الصلاۃک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. تو شعیب علیہ السلام کے ملت اور مذہب میں بھی نماز کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں یعنی جھولے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنی اقم الصلاۃ کہ اے بیٹے نماز کو قائم کر. تو جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں سب میں نماز کا حکم دیا گیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے طریقے میں، فرائض میں، واجبات میں اور سنن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن نفس نماز کا حکم ہر آسمانی وہی ماننے والے ملت جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب کو نماز کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے
وہ دوسرے مذاہب کے بنسبت بہت زیادہ ہے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اور بھی بہت زیادہ اہمیت دی دوسرے مذاہب کے بنسبت، کہ توحید کے بعد سب سے بنیادی حکم اور سب سے پہلا حکم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا تو وہ نماز کا کیا گیا۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد سب سے پہلا حکم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا دیا۔ اور اسی طرح نماز اور قرآن کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً اور وضاحتاً 109 مقامات میں نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ 109 مقامات میں واضح الفاظ میں واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، اور اشارتاً اور کنایتاً 700 کے قریب نماز کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو نماز یہ مومن مسلمان کی زندگی میں ایک انقلابی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر مومن مسلمان کو سب سے پہلے اپنے نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ نماز جیسی اہم عبادت کو عبادت کے درجے تک پہنچا دے۔ نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کا حکم آیا ہے قائم کرو۔ جس طریقے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اسی طریقے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت داری نہ ہو۔ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں ایمانداری نہ ہو۔ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ، اور اس کی نماز قبول نہیں ہے جو پاکی کے ساتھ نہ ہو۔ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد، نماز کی حیثیت اور نماز کا درجہ دین اسلام میں ایسے ہے کموضع الرأس من الجسد، جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ جیسے انسان کے بدن میں سر کی حیثیت ہے، اب انسان سے سر ہٹا دو تو وہ انسان ہی نہ رہا، ختم ہو جائے گا۔ بے نہیں اسی طرح جیسے انسان کے بدن میں سر کی حیثیت ہے تو اسی طرح نماز کی حیثیت دین اور اسلام میں ہے۔ دین اور اسلام میں نماز کی حیثیت اسی طرح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو شخص نماز قائم نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو شخص نماز جیسی اہم عبادت کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ کسی وقت بھی وہ شیطان کے جال میں آ کر کفر و شرک کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ نماز جیسی اہم عبادت ہے جو اس کو شیطان کے جال سے اور وسوسے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور اسی طرح نماز ایک ایسی عبادت ہے جب مومن مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز انسان کے ارد گرد ایک مضبوط قلعہ بنا دیتی ہے۔ یہ مومن مسلمان اس مضبوط قلعے میں بالکل محفوظ ہوتا ہے نفس و شیطان سے، اور اسی طرح کفر اور شرک کے خطرے سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور فرشتوں کی معیت ہوتی ہے، فرشتوں کی مدد ہوتی ہے۔ جو شیطان کے جال ہیں اس سے بھی اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جو اسی طرح نفسانی خواہشات ہیں ان وسوسوں سے بھی اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور کفر و شرک کے جو دوسرے ہتھ کنڈے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ حصار اور یہ قلعہ اگر مومن مسلمان کے لیے نہ ہو تو خطرات ہی خطرات ہیں، ہر طرف خطرہ ہے۔ اس کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے، اس کے دین کے لیے بھی خطرہ ہے، ہاں ہر طرح اس کے لیے خطرات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کے متعلق کفر اور شرک کا ڈر ظاہر فرمایا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے
احادیث میں حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کے متعلق کفر اور شرک کا ڈر ظاہر فرمایا ہے، اور اسی طرح مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے، دوسرے بھی کئی مطالب ذکر کیے ہیں، لیکن ایک مطلب یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ بتدریج کفر کی طرف چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کفر اور شرک کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس چیز کا۔ کفر اور شرک بہت بڑے گناہ ہیں۔ جب مومن مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو ایمان کی نورانیت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس سے کفر اور شرک کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے گناہ تو درکنار، دوسرے گناہ تو دور کی بات ہے، لیکن ایسے مومن مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے پھر کفر اور شرک جیسے بہت بڑے گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یا نہ سمجھی میں کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، تو اسی طرح جب نماز کی پابندی نہ ہو، نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات ضائع کر رہے ہیں معاشرتی حوالے سے بھی اور خانگی حوالے سے بھی، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نماز ضائع کر رہے ہیں، نماز ضائع کر رہے ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا جو صحیح نماز ہوگی اور صحیح پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی اور اقامت الصلاۃ صحیح طریقے کے ساتھ قرآن اور حدیث کے مطابق نماز پڑھی جائے گی تو وہ دین کی حفاظت کرتی ہے، وہ ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اور وہ دوسرے نیک کاموں کی حفاظت کرتی ہے۔ آج اگر ہمارا دین محفوظ نہیں ہے اور اسی طرح ہمارے دوسرے نیک کام محفوظ نہیں ہے اور ہمارے ایمان محفوظ نہیں ہے، تھوڑی سی بات پر بھی ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑا ہوا ہے، نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایسے لوگوں کو ذمہ دار اور نگران بناتے اور ایسے لوگوں کو ذمہ داری سونپا کرتے تھے جو نمازی ہوتے تھے، اور اپنے گورنروں اور وزراء اور جتنے بھی افسران ہوتے ان کو نماز کی تاکید کرتے تھے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ آپ نے اپنے تمام عمال یعنی تمام ذمہ داران کو یہ سرکاری حکم نامہ بھیجا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سرکاری گورنروں اور ذمہ داروں کو یہ حکم نامہ جاری فرمایا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے سب سے میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے بنیادی کام اور اہم کام الصلاۃ وہ نماز ہے۔ من حفظها وحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی اور نماز کی نگرانی کی، نماز کی پابندی کرتا رہا، حفظ دینہ، تو اس نے تمام دین کی حفاظت کر ڈالی، تمام دینی احکامات کی حفاظت کر ڈالی۔ اس شخص کے متعلق کوئی ڈر نہیں ہوگا پھر، جو نماز کا صحیح پابند ہو، لیکن نماز عبادت کے درجے میں ہونی چاہیے۔ ہماری مساجد میں ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں جو نمازی ہو کر بھی بے نمازی ہوتے ہیں،
نمازی ہو کر بھی بے نمازی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز عبادت کے درجے میں نہیں ہوتی ہے، قبولیت کے درجے کو پہنچتی نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا حفظ دینہ، جو شخص نماز کا پابند رہا اور نماز کی نگرانی کرنے والا رہا تو اس نے دین کی حفاظت کر ڈالی۔ ومن ضیعہا، اور جو نماز کو ضائع کر ڈالے، نماز کا پابند نہ ہو، فهو لما سواہا اضیع، تو وہ نماز کے ما سوا دوسرے احکامات کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اس لیے نماز جیسی اہم عبادت میں جب وہ لاپرواہ ہے تو پھر دوسرے جو دینی کام ہیں، جو دین امور ہیں، تو وہ ان کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اور اسی طرح صحابہ اپنی زندگیوں میں دین اور دینداری پر غایہ درجے میں عمل کرنے والے تھے، اور اپنی دین اور دینداری میں سب سے زیادہ نماز کا اہتمام فرماتے تھے کہ سخت سے سخت مصروفیات ہوں، سخت سے سخت ضروریات میں پھنسے ہوئے ہوں، پھر بھی نماز کا وقت آ جاتا تو وہ تمام کاروبار چھوڑ کر سیدھے مسجد کی طرف چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا یتبایعون، صحابہ خرید و فروخت بھی کرتے تھے، ولا یدعون الصلوات المکتوبہ، اور فرض نمازوں کو نہیں چھوڑتے تھے، فی الجماعت، جماعت کے ساتھ۔ فرض نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات، بلکہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری تھا۔ جماعت بھی ان کی نہیں جاتی تھی، جتنی بھی ان کی مصروفیات ہوں، کاروباری مصروفیات اپنی جگہ، اسی طرح جو تجارتی مصروفیات ہیں وہ اپنی جگہ، نوکری کی مصروفیات ہیں وہ اپنی جگہ، تمام مصروفیات اپنی جگہ، مگر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام تھا۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں تھا اور نماز کا وقت آ گیا، تمام صحابہ نے دکانیں بند کی اور فوراً مسجد میں چلے گئے۔ صحابہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں آیت کریمہ نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ رجال، یہ صحابہ ایسے مرد ہیں، یہ صحابہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم، کہ غافل نہیں کرتی ان کو، تجارت، کاروبار، تجارت اور کاروبار، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کو کاروبار اور تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز سے بھی غافل نہیں کرتی ہے۔ اور صحابہ کا نماز سے غافل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہونے کی وجہ بھی گویا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرما دی ہے کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے کیوں نہیں غافل کر پاتی ہے۔ اسی لیے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ صحابہ ڈرتے ہیں یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن یہ دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا اور قیامت کا ڈر تھا، اسی وجہ سے وہ اپنی نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مجوسی نے نیزہ مارا، زہر میں بجھا ہوا اور اس کو زخمی کیا، اسی رات کی صبح کو لوگوں نے نماز فجر کے لیے جگایا، صبح کی نماز کے لیے، سخت زخمی ہونے کی حالت میں، اور خون بھی مسلسل بہہ رہا تھا زخم سے، مگر اس حالت میں بھی آپ فوراً اٹھے اور نماز ادا کی۔ اور اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، کوئی حصہ نہیں اس شخص کا اسلام میں جس نے نماز کی پابندی نہیں کی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نماز یہ مومن مسلمان کی زندگی میں اور مومن مسلمان کے تمام نیک اعمال میں
اور دین اور دینداری میں ایک انقلابی حیثیت رکھتی ہے۔ جو شخص صحیح اہتمام سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے تمام انعامات کے ساتھ نوازتا ہے، اس کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور اس کا دین بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے، اور جتنے دینی کام ہیں تو وہ سارے محفوظ ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، حضور علیہ السلام نے احادیث میں نماز کا حکم فرمایا، صحابہ نے نماز کا اہتمام فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں، جس میدان میں ان کے بچے اور ان کے خاندان کے تمام افراد شہید ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور اسی طرح ہر حالت میں انہوں نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن ہم ان لوگوں نے میدان کارزار میں تیر چلتے ہوئے تلواروں کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کیا۔ کتنا خوف، وہ حراس کا حالت تھی، کتنا خوف ہوگا اس حالت میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھی، عبادت کی، لیکن ہم امن اور سکون ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ امن اور سکون ہونے کے باوجود بھی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری کمظرفی ہے کہ ہمارے دلوں سے قیامت کا خوف نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ہمارے ایمان مضبوط ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور قیامت کا خوف دل میں ہوتا تو ہم کبھی بھی نماز جیسی اہم عبادت کو نہیں چھوڑتے، بلکہ نماز جیسی اہم عبادت کو اپنے تمام مصروفیات کے باوجود بھی ہم اپنی عبادت اور نماز کا اہتمام فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ تو اصل چیز مومن مسلمان کے اعمال میں، دین اور دینداری میں وہ نماز ہے کہ ہم نماز جیسی اہم عبادت کی طرف توجہ دیں، اور صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی بے نمازی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں اقامت الصلاۃ کا ذکر آیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنے تمام فرائض اور واجبات اور سنت اور مستحبات، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر، ان تمام چیزوں کے سمیت نماز ادا کی جائے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تب اس نماز کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تب اصل حقیقی معنوں میں نماز کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں جان چھوڑائی، بس ایک رٹا لگایا ہوا ہے، نہ الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے، نہ معنی کی سمجھ آ رہی ہے، نہ توجہ ہماری بن رہی ہے، اور دنیا داری کو گن رہے ہیں نماز میں، تو یہ نماز نہیں ہے۔ ایسے نمازی ہو کر بھی بے نمازی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نمازوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ حدیث میں ہے دو چیزیں جس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت۔ فارغ اوقات، ہمارے پاس صحت بھی الحمدللہ اور فارغ اوقات بھی ہیں، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز جیسی اہم عبادت کی طرف توجہ دیں، نماز کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح کریں، نماز کا جو ڈھانچہ ہے وہ صحیح کریں، نماز کے ارکان کو ہم سمجھیں، فرائض اور واجبات کو سمجھیں۔ یہ تو ہر مومن مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علماء فقہا فرماتے ہیں جس چیز کے ساتھ ایک مومن مسلمان کی نسبت پیدا ہو گئی ہے، اس کے مسائل اس پر سیکھنا فرض ہو گیا ہے۔ جب نماز پڑھنا آپ پر لازم ہو گیا ہے، نماز کے متعلق مسائل
نماز کے الفاظ، نماز کے ارکان، نماز کے فرائض اور واجبات کو سمجھنا بھی فرض ہو گیا ہے۔ جب آپ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے مسائل اور نکاح کے لوازمات ساری چیزیں آپ کو سمجھنا فرض ہو گیا ہے۔ آپ اسی طرح کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کے متعلق مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو گیا ہے۔ آپ مالدار ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ آپ پر آ گئی ہے تو زکوٰۃ کے متعلق مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو گیا ہے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، نوکر پیشہ ہو تو نوکری کے متعلق مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو گیا ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ وقت برباد اور گناہ لازم کا سبب نہ بن جائے کہ وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور گناہ بھی کما رہے ہیں اور حرام پیسے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمیں نماز جیسی اہم عبادت کے وہ فوائد اور نماز جیسی اہم عبادت کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں کیوں محسوس نہیں ہو رہے زندگی میں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ یہ ہر مومن مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں اتنی پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز کا اثر میرے اندر کیوں نہیں ظاہر ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے متعلق، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہی روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز ایسی نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور فقہاء نے اور محدثین نے یہ آیات لے کر اور اس کے متعلقہ روایات لے کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نماز میں ایک تاثیر ایسی ہے، نماز میں ایسا اثر ہے جو نماز ہی مومن مسلمان کو بے حیائی سے اور گناہ کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ایک مومن مسلمان وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے لیکن بے حیائی کے کاموں میں بڑھ رہا ہے، بے حیائی کے کاموں میں کمی نہیں آ رہی ہے، اور اسی طرح وہ غفلت سے نہیں نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ اور استغفار نہیں کر رہا ہے، تو اسے اپنے نماز پر نظر کرنی چاہیے۔ وہ اپنے نماز پر نظر ڈالے کہ میری نماز میں کہاں کمی ہے، کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن توبہ اور استغفار کی طرف میرا میلان نہیں ہو رہا ہے، میرے گناہوں میں میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، حرام اور ناجائز کاموں میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، تو وہ اپنے نماز پر توجہ ڈالے کہ میرے نماز میں کہیں کمی ہے۔ تو نماز مومن مسلمان کی زندگی میں اور اس کے تمام کاموں میں ایک انقلابی حیثیت رکھتی ہے۔ جو مومن مسلمان پورے اہتمام کے ساتھ اپنے نماز کی طرف توجہ دے، اس کی زندگی میں اور اس کے تمام کاموں میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ انقلاب کیسے آ گیا ہے، مجھ میں اتنی تبدیلی کیسی آ گئی ہے۔ ایسے تبدیل ہو جائے گا کہ اسے اپنے تبدیل ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر اگر تبدیلی لانی ہے، ہمیں اگر اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خوگر اور صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنا ہے، تو ہمیں اپنے نماز جیسی اہم عبادت کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے ماتحتوں کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، جو آپ کے آس پاس ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ عام مومن مسلمانوں میں بھی اگر یہاں اس ادارے میں کالونی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور صحیح نمازی ہے، تو اس کے نماز پڑھ لینے سے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا، بلکہ ان سب کے متعلق اس سے بھی پوچھ ہوگی کہ تو خود تو نمازی تھا، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے تھی۔ ان کو نماز کون پڑھائے گا؟ ان کے لیے دعا کرے گا، ان کو ترغیب دے گا، ان کو مسجد کی طرف لے کر آئے گا۔ یہ بھی ذمہ داری ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اہل و عیال کو نماز کا حکم آیا ہے۔ دوسرے آیاتوں میں بھی اسی طرح حکم آیا ہے کہ جو ماتحت ہیں، تو ہمیں اپنی نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس ادارے میں ہمارے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہے اور صحت بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم اپنے نماز جیسی اہم عبادت کی طرف توجہ دیں، اس کے الفاظ کی طرف، اس کے معنی کی طرف، اس کے احکامات کی طرف، اس نماز کے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں اس کے متعلق پوچھنا چاہیے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور نماز کے جو اہم فوائد دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے۔